علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ وقال الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه۔ رواه البخاری۔ فضیلت مآب، عزت مآب علماء کرام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمارا خالق، ہمارا رب پروردگار، ہمارا مالک، ہماری ہر چیز اس کے قبضے اور کنٹرول میں ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے قریب کیسے ہیں؟ ظاہر ہے
کہ انسان کو قریب ہونے کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں نے کس کے قریب ہونا ہے، وہ کون ہستی ہے، وہ کون ذات گرامی ہے، وہ کون مالک الملک ہے، وہ کون شہنشاہ ارض و سما ہے۔ میں نے جس کے قریب ہونا ہے، اور مجھے یہ بھی پہچان ہونی چاہیے، اس کی بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اس کی قربت کا کیا فائدہ ہے اور اس سے دوری میں کیا نقصان ہے، اور پھر اس کی قربت کی راہیں جانے انسان اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے تو وہ کتنا کریم، رؤوف الرحیم، بندہ نواز اور رحمان و رحیم ہے کہ اگر یہ خاکی، یہ کمزور، یہ ناتوان، یہ سراپا محتاج انسان اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے کتنا نوازتا ہے اور کیسے اس کا جواب دیتا ہے، اور کس طرح اس کی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کو اللہ رب العزت بھاگ لگاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ یہ اگر اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے، یہ سراپا محتاج، یہ کمزوریوں اور ناتوانیوں کا مجموعہ، اور یہ ہمہ وقت کا فقیر اور محتاج جب اس الغنی، الحمید، الصمد، العزیز، القدوس، السلام، الجبار، المتکبر اس شہنشاہ کی طرف بڑھتا ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں، جسے کسی کی احتیاج نہیں۔ اللہ اکبر، جو اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے، یہ سارا جہان، اس جہان کی تمام تر مخلوقات بسمیت فرشتوں کے، بسمیت جنوں اور انسانوں کے، اور جو بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہے، وہ اس مخلوقات میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں۔ الصمد مطلق بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کا احتیاج نہیں، اور یہ سارے اس کے محتاج ہیں۔ وہ مالک، یہ انسان میرے جیسا، ہمارے جیسا انسان جو فقیر ہے، جو محتاج ہے، جو کمزور ہے، جسے ہر لمحے سہارے کی ضرورت ہے، جسے ہر لمحے، ہر قدم پہ مدد کی ضرورت ہے، اگر اسے اللہ کا سہارا اور اللہ کی مدد نصیب نہ ہو تو یہ ہوا کا جھونکا ہے، ختم ہو جائے گا، یہ پانی کا بلبلا ہے، ختم ہو جائے گا، یہ ایسی خاک کی مٹھی ہے، بکھر جائے
اس کا وجود باقی نہ رہے، اس کی کوئی ہستی نہیں ہے اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر، اس کی عنایت کے بغیر، اس کے سہارے کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر اور اس کی رحمت و نوازش کے بغیر۔ تو اس موضوع پر کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان سر کے کانوں کے ساتھ دل کے کان بھی شامل کریں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے لمن کان لہ قلب، جو اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، او القی السمع، اور کان لگاتا ہے، یہاں او واو کے معنی میں، او بمانا واو ہے، وَأَلْقَى السَّمْعَ، اور کان لگاتا ہے، وَهُوَ شہید، اور پوری طرح دل و دماغ کے ساتھ اور قلب و قالب کے ساتھ اور روح و بدن کے ساتھ حاضر اور متوجہ ہوتا ہے۔ آج ہماری گفتگویں اور ہماری مجلسیں اس لیے بے کیف اور بے اثر ہے کہ آج صرف سننا اور سنانا ہی کام سمجھ لیا گیا۔ میرے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنانا تھا، ہم نے سنا دیا اور داد و تحسین وصول کر لیا، اور سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور بہت اچھا کہا گیا اور خوب بات کہی گئی، لیکن سنانے والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور سننے والے کو بھی جاننا چاہیے کہ سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ اکبر، سیذکر من یخشی، کہ جو اللہ رب العزت کی خشیت رکھتا ہے وہ بات یاد کر کے پلے باندھ لیتا ہے، اپنے دل پہ نقش کر لیتا ہے، حافظہا ووعاہا، اسے محفوظ کر لیتا ہے اور اسے یاد کر لیتا ہے، اس طرح اسے پختہ کر کے ازبر کر لیتا ہے کہ پھر زندگی میں بھولتا نہیں، اور پھر اپنے ذہن میں اور حافظے میں محفوظ کر کے ہی بیٹھ نہیں جاتا کہ یہ میری میموری میں محفوظ ہو گیا، سیو کر لیا میں نے، نہیں، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، یہ جو سنا ہے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد پھر اسے آگے بھی منتقل کرنا ہے۔ یہ ہمارا سننا سنانا اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ تو میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ جہان جس میں انسان آنکھ کھولتا ہے اور اپنے چاروں طرف اس پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے، بچھی ہوئی زمین ہے، اس زمین کے اوپر پہاڑ ہیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے، 29,000 فٹ بلندی کے اوپر، اور ایک طرف سمندر ہے، اتنے ہیبت ناک سمندر، اللہ اکبر، اور اتنے گہرے اور اتنے وسیع سمندر کہ یہ 29,000 فٹ کی چوٹی اور یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میلوں کے مسافت کے اندر پھیلا ہوا پہاڑ، اسے اٹھا کے انسان اٹھا نہیں سکتا، انسانی وسائل اٹھا نہیں سکتے، لیکن فرض کیجئے
اگر انسان کوئی ایسی مشین ایجاد کر لے، کوئی ایسا کرین بنا لے کہ اسے اٹھا کے بحر ہند کے اس مقام کے اندر ڈال دے جو فلپائن کے قریب ہے، جس کی گہرائی 35,000 فٹ ہے، 35,000 فٹ اس کی گہرائی ہے، یہ کوہ ہمالیہ وہاں ڈال دیا جائے تو 6,000 فٹ پانی اس کوہ ہمالیہ کے اوپر بہ رہا ہوگا، اور اس کا دنیا کے اندر نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس پہاڑ کے سامنے، اس سمندر کے سامنے، اور اس پھیلی ہوئی زمین کی وسعتوں کے سامنے، جس میں چھوٹا سا ایک پاکستان ہے، اور اس پاکستان میں چھوٹا سا ایک پنجاب ہے، اور اس پنجاب کے اندر یہ چھوٹا سا قصور اور لاہور ہے، اور قصور اور لاہور کا ایک چھوٹا سا مقام یہ رائے ونڈ ہے، اور رائے ونڈ کے ایک چھوٹے سے حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ اللہ اکبر جو اس وقت دنیا کے اندر جی رہے ہیں، 7 ارب انسان، 7 ارب انسان، ان 7 ارب انسانوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، اور وہ مادہ جس مادے سے یہ بنے ہوئے انسان ہیں، اس سارے مادے کو ایک جگہ جمع کیا جائے، یہ زمین کے وہ مواد، وہ چند ایک مادے اس زمین کے، منہا خلقناکم، جو وہ مالک کہتا ہے کہ میں نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی زمین کا کیلشیم تیرے اندر ہے، اسی کا پوٹاشیم تیرے اندر ہے، اور اسی کا فاسفورس تیرے اندر ہے، یہی زمین کے مادے ہیں جن سے میں نے تمہیں بنایا ہے، منہا خلقناکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، خلق الانسان من طین، اللہ رب العزت نے خلقکم من تراب، تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے اللہ رب العزت نے، اور یہ مواد جو ان سارے انسانوں کے اندر، 7 ارب انسانوں کے اندر جتنا مادہ اور میٹر موجود ہے، اسے اکٹھا کیا جائے اور اسے پریس کیا جائے تو یہ مادہ کتنا بنے گا؟ اللہ اکبر، ایک ڈبیا کے اندر یہ سارا مادہ اکٹھا ہو سکتا ہے، اور کسی زمین کے کونے کے اندر، اور کسی جوہر کے اندر، اور کسی سمندر کی چھوٹی سی کھائی کے اندر، کھاڑی کے اندر اس کو ڈال دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ یہاں 7 ارب انسان بستے تھے۔ یہ ہے مادہ جس سے ہم بنے ہوئے ہیں، باقی کیا ہے؟ پانی، ہوا ہے، ہوا اور پانی سب سے زیادہ ہمارے جسم کے اندر ہے، اور باقی جو مادہ ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور اس سارے 7 ارب انسانوں کے مادے کو جمع کیا جائے تو وہ اتنا سا بنتا ہے، کسی ڈبیا میں ڈال کے کہیں اکٹھا کر کے پھینک دو، دنیا کے اندر اس کا نشان نہیں ملے گا۔ اے انسان، کبھی اپنے آپ کو سوچ، دیکھ کہ تو کیا ہے، اور تجھے اس نے کیا سے کیا بنا دیا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو کبھی اپنے آپ پہ غور نہیں کیا تو نے؟ اور تیری آنکھیں ہوتی دیکھنے والی، تو کبھی دیکھتا کہ اللہ اکبر، اس مشت خاک کو اس نے آدم بنا دیا، اپنے ہاتھ لگا دیا، یہ خلقتہ بیدی، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک کے اللہ اکبر اسے مسجود ملائک بنا دیا، اور پھر مسجود ملائک بنا کے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین کے اوپر تجھے خلافت کا تاج پہنا کے یہ ساری زمین کو تیری چاکری پہ لگا دیا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز تیری چاکری پہ لگی ہوئی ہے، تیری خدمت پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، تو دیکھتا نہیں؟ وفی الارض آیات للموقنین، یہ ساری زمین نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے کاش کہ کبھی انسان تیرے پاس آنکھیں ہوتی، تو دیکھتا، تیرے پاس کان ہوتے تو سنتا، تیرے پاس عقل ہوتی تو سوچتا، جانکاری سے کام لیتا، تجھے دکھائی دیتا کہ وہ کون ہے اس کائنات کا، کون ہے شہنشاہ اس پوری کائنات کا۔ فتعال اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا، وہ بیدہ ملکوت کل شیء،
جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ڈور اور ہر چیز کی بادشاہ، بیدہ الامر کلو والیہ یرجع الامر کلو، سارے کاموں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے پتا ہلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے اور گرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کب تک رہا، کتنی دیر رہا، کب گرا اور کہاں گیا اور کس شکل میں آپ دنیا میں موجود ہو، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی حرکت، کوئی سکون ایسا نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر ہوتا ہو اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور نہ ہو۔ کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کرتی اور کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر پرسکون نہیں ہوتی۔ ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک ذرہ بھی یہاں آگے پیچھے نہیں ہوتا اللہ کے اذن اور مشیت کے بغیر، ایسا فرما رہا ہے۔ اور میرے جیسے اور ہمارے جیسے انسان ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ اکبر اختیار دیا ہوا ہے، آزادی دی ہوئی ہے، اور یہ اس اختیار اور آزادی کو لے کر اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اسے بھول جاتا ہے، اسے فراموش کر دیتا ہے، اور غافل ہی نہیں ہوتا، فراموش ہی نہیں کرتا، اسے فراموش ہی نہیں کرتا۔ اس کی جرأت اور اس کی بغاوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کی بغاوت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اسے چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کون ہے، میں نہیں جانتا کون ہے۔ افسوس کہ اگر اس معاشرے میں کوئی یہ بات کہے جس معاشرے میں اللہ کی پہچان کروانے والا کوئی نہیں، تو سچی بات ہے اتنا دکھ نہ ہو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، ڈاکٹر حماد لکھوی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ایک دن ایک پروگرام کے اندر ہم دونوں شریک تھے، وہاں انہوں نے ذکر کیا، کہنے لگے دکھ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیاں، یہ ہمارے تعلیمی ادارے، یہاں ہمارے بچے، ہمارے جگر گوشے جاتے ہیں کس لیے؟ علم حاصل کرنے کا، اور یہ علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی خدا کا پتہ نہیں، ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے جو ایک مسلمان گھرانے کا ماحول تھا، ہم ایک سابق مسلمان ہیں، اس وقت ہم اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں۔ یہ ہم نے ان کو علم دیا ہے، یہ ہم نے ان کو پڑھایا ہے، اور یہ جو سائنس ہے آج کی، جس کا عروج ہے اور جس کا غلبہ اور استیلا ہے ہمارے ذہنوں پر بھی، آج بات بھی ہم کرتے ہیں تو سائنس کے حوالے سے کی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری بات کا برا نہ منائیے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام پر حق ہے اس لیے کہ آج سائنس نے اس کو حق مانا ہے۔ یہ سائنس، یہ علم، یہ انسان کا علم، انسان کے تجربے کا علم، انسان کے مشاہدے کا علم، یہ انسان کی ریسرچ اور انسان کی ڈسکوریز، یہ جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی حقیقت ایک جملے کے اندر بیان فرما دی ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ۔ اس کی حقیقت صرف گمان ہے، صرف تخمین ہے، صرف اندازے ہیں۔ آج ایک چیز حقیقت ہے، کل وہ غلط ثابت ہوتی ہے، ایک نئی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہے، 10-15 سال کے بعد تھیوری بدل جاتی ہے۔ اس کو ہم نے علم سمجھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بات دوسری طرف نکل جائے گی، اس لیے میں واپس آتا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو دیکھ، تو کس قدر محتاج ہے، سانس لینے میں محتاج ہے، آکسیجن کا خزانہ نہ رہے جو کتنی فراوانی کے ساتھ تیرے رب نے تیرے لیے پیدا کیا ہوا ہے، تو تجھے چند سیکنڈ لگیں گے، تیری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ یہ پانی نہ ملے تجھے پینے کے لیے، ان اصبح ماؤکم غوراً، یہ تمہارا پانی، یہ تمہارا زمین کے اوپر تمہارے استعمال کا میٹھا قابل استعمال پانی
اگر اللہ اس کو گہرا کر دے، زمین کے اندر نیچا کر دے، تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ من یاتیکم بماء معین، یہ آسمان سے پانی کا برسنا اور کھیتیوں کا اگنا اور تمہارے لیے خوراک کا مہیا ہونا، اگر اللہ رب العزت اس سسٹم کو روک لے تو من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے سکتا ہے؟ رزق دینے والا ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ ہے، وہی رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، رزق دینے والا وہ، بنانے والا وہ ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے اس کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی پیدا کیا؟ آج انسان نے بہت اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے ترقی کر لی ہے، اور کبھی کبھی اس طرح کی بات بھی لوگوں کی زبان پہ آ جاتی ہے کہ انسان موت پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یحیی و یمیت، اللہ کا فیصلہ یہ ہے زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے اور زندگی کو ختم کرنے والا بھی۔ موت و حیات اس کے ہاتھ میں، خلق الموت والحیات، اس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت بھی ایک حقیقت ہے، اس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا، وہی ہے رزق دینے والا، وہی ہے بادشاہ اور وہی بڑا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے اس کائنات کے اندر، یہ کوئے عمالیہ اور یہ اللہ اکبر کیٹو کی چوٹیاں اور اس سے علاوہ اور دنیا کے اندر بڑی بڑی چوٹیاں، یہ تو زمین ہے، یہ تو زمین ہے جو اس کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ کسی بہت بڑے صحرا کے اندر آپ پینسل کے ساتھ نشان لگا دیں تو اس کہکشاں کے اندر جس کہکشاں کا ہم حصہ ہے اور اس سورج کے ساتھ جس کا ہم حصہ ہے، اس زمین کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ کسی صحرا کے اندر آپ نے پینسل کے ساتھ نشان لگا دیا۔ یہ اتنی چھوٹی سی زمین اور اس زمین کے اوپر اتنی بڑی بڑی چیزیں، اور اس کے اندر کیا ہے؟ انسان تو اور وہ رب اللہ اکبر جو اس ساری کائنات سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی ذرا تصور تو کر تو۔ اور یہی پہلا حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بننے کے بعد جو اللہ کی طرف سے دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے بستر میں کپڑے اوڑھ کر سونے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، فانذر، ان سوتوں کو جگا دے، ان غفلت کی نیند کے ماتوں کو بیدار کر دے، ان کو غفلت کے اندر پڑے ہوئے کو ہوشیار کر دے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دے کہ اس کائنات میں اگر بڑا ہے تو صرف اللہ، اور انسان تو ذرا سوچ تو صحیح، اس زمین کے اوپر تیری کیا حیثیت ہے؟ وہ بڑا اور تو چھوٹا، لیکن اس مالک نے تجھ چھوٹے کو، اس زمین کے حصے کو جو ایک مٹی تھی، اس کو اللہ رب العزت نے آدم بنایا، اور آدم نے اپنی روح پھونکی اپنی طرف سے، تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے یہ روح جو اللہ نے آدم میں پھونکی، اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے وہ پھونکی۔ ماں کے پیٹ میں ہمارے اندر وہ جو اللہ کی مخلوق روح ہے پھونکی جاتی ہے، فرشتہ پھونکتا ہے یہ روح، زندگی اور ہے اور روح اور ہے۔ زندگی تو جو مادہ جس سے انسان بنتا ہے، وہ سپرم، وہ زندہ ہوتا ہے، اور ماں کا وہ گویزہ جو اس کے رحم سے اتر کے آتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ زندگی تو ہوتی ہے لیکن روح بعد میں پھونکی جاتی ہے۔ خیر وہ بات دوسری ہے، اس طرف میں نہیں جاتا، میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ وہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں۔ انسان ذرا اپنے آپ کو پہچان کہ تو کون ہے، تو کیا ہے، لیکن اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، کہ اس نے تجھے اپنے ہاتھوں سے میرے باپ کو بنایا، آپ کے بابا کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا، اور ان سے ان کا جوڑا ہماری اماں حضرت حوا کو بنایا،
حضرت آدم سے حضرت حوا کو بنایا اور پھر ان دونوں کو جوڑا بنا کر اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، پھر بے شمار انسان مرد اور عورتیں اس زمین کے اندر پھیلا دی، اور یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کہتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، لکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، اور اسے میری اور آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ میری اور آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت ہے؟ قدسی حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اللہ اکبر، میں ساری حدیث کا حوالہ نہیں دیتا، صرف آخر کی بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے اور تمہارے جن، تمہارے انسان، کانوا والا اتقى قلب رجل واحد منکم، سارے کے سارے ایسے نیکوکار بن جائیں جیسے نبی اور رسول ہوتے ہیں، اتقى قلب رجل واحد منکم، سب سے زیادہ تقوی شعار، نیکوکار اور پرہیزگار انسان جیسے نیک پاک نیک اور پرہیزگار پاک باز بن جائے، اس سے میرا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوتا، تمہاری نیکی اور پرہیزگاری کا مجھے ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر سارے کے سارے یہ مل کے کانوا والا افجر قلب رجل واحد، سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کا دشمن، اس کی بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا، اس کی حکمدولیاں کرنے والا، اس کی حدود کو پامال کرنے والا، جو بڑے سے بڑا ابلیس صفت اور شیطان صفت انسان بن جائے، تو فرمایا اللہ رب العزت کا بگڑتا کچھ نہیں، اس کائنات کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ ایسے ہی چلے گا، یہ سب کچھ اسی طرح چلے گا، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن وہ مہربان ہے، اتنا بڑا ہوتا، اتنے فقیر اور محتاج کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ یہ ساری زمین اور اس زمین و آسمان کے اندر یہ جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے بنا کے اس نے ہماری چاکری پہ لگا دیا، اور پھر جب مجھے اس زندگی کے اندر موقع ملتا ہے کہ میں اس سے بنا کے رکھوں اور میں اس کا بن کے رہوں، میں اس سے بنا کے رکھوں اور میں اس کا بن کے رکھوں، اور اس کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ راست ہو، سیدھا ہو، استوار ہو، مستحکم ہو، مضبوط ہو، باقی کسی کے ساتھ میرا تعلق جیسا بھی ہو اس کی پرواہ نہیں، لیکن جو اس کائنات کا سب سے بڑا ہے، سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، ان یشاء یذھبکم، وہ ایسا بے نیاز ہے، ایک لمحے میں چاہے یذھبکم، یہ ساری کائنات کی بساط لپیٹ دے، ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر دے، تو وہ ایک نہیں ہزارہا ایسی کائناتیں پیدا کر سکتا، ایسا بے نیاز والا، ایسی طاقت والا، وہ اللہ اکبر، وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا بنے اور وہ اس بندے کو نوازے اور وہ اس بندے پر مہربانیاں فرمائے، وہ رحمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی رحمتیں تقسیم کروں، وہ احسان کرنے والا ہے، وہ اپنے احسان سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، اور اس کی صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہوں ایسے جن سے غلطی ہو جائے تو وہ ان کو بخش دے، ان کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے، وہ تمہیں نوازنے کے لیے، اللہ اکبر، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اے انسان تو اس دنیا میں آ کے اس سے غافل نہ ہو، اس سے منہ نہ موڑ، اس سے تعلق نہ توڑ، اس کے ساتھ جڑا رہے، اس سے اس کے ساتھ جڑا رہے، اللہ اکبر، اور اپنا رشتہ اور تعلق اس کے ساتھ قائم اور استوار رکھ، وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
ہر ایک سے کٹ کے ایک اللہ کے ساتھ جڑ جا، ہر ایک سے کٹ کے ایک اللہ کے ساتھ جڑ جا، اور ہر ایک سے اللہ اکبر، ہر ایک سے امیدیں توڑ کے اللہ سے امیدیں جوڑ لے۔ تیری امیدیں صرف ایک اللہ سے جڑی ہونی چاہیے، اور تیرا تعلق بندگی کا صرف ایک اللہ کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ نیاز مندی کا، احتیاج کا، اور استعانت کا، اور استغاثے کا، کہیں مدد کی ضرورت ہے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، کہیں دستگیری کی ضرورت ہے اس کے سوا کوئی ہاتھ پکڑنے والا دستگیر نہیں، کہیں سہارے کی ضرورت ہے تو اس کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ جو اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا اور اس کے سوا سب کو چھوڑ دیا، ان سے تعلق توڑ لیا، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا اور اس کے سوا جتنے بھی ہیں ان سب کی نفی کر دی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اسے وہ سہارا مل گیا۔ اللہ اکبر، کہ لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا ہی نہیں۔ تو کہیں بھی ہو، تو ہواؤں میں ہو، تو فضاؤں میں ہو، تو سمندروں میں ہو، تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، تو صحراؤں میں اور جنگلوں میں ہو، تو خلوتوں میں ہو، تو جلوتوں میں ہو، تو مشکلوں میں ہو، تو آسانیوں میں ہو، تجھے اس کا سہارا حاصل ہے تو یہ سب سے مضبوط سہارا ہے۔ لن انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اللہ تیری سننے والا ہے، تیری حالتوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ کون ہے؟ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس؟ ام من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، اور ہر چیز اس کی ملکیت میں۔ اور جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے وہ اپنے خزانے لٹا رہا ہے، اور جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے آج تک یہ خزانے لٹا کے، یہ دنیا کو دے کے اور اپنی رحمتیں بانٹ کے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بھی اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں ہوئی کہ کوئی سوئی سمندر میں ڈال دی جائے اور پھر اس سوئی کو نکالا جائے، اس سمندر کے پانی کی جو نمی سوئی کے ساتھ لگی ہے، اس نمی کے ساتھ سمندر میں تو کمی آ گئی ہوگی لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اللہ ان خزانوں کا مالک، ان طاقتوں کا مالک، جب کہتا ہے کن ہو جا تو اسی وقت ہو جاتا ہے، آسمان بن جاتا ہے، زمین بن جاتی ہے، پہاڑ بن جاتے ہیں، ہر چیز وجود پہ آ جاتی ہے، اور جب کہتا ہے ختم ہو جائے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مالک، اس مالک کی پہچان، اور بندے تو محتاج، ہر چیز میں محتاج، کھانے میں محتاج، ہضم کرنے میں محتاج، اور ہضم کر کے فارغ ہونے میں محتاج، سانس لینے میں محتاج، نیند میں محتاج، دن کا محتاج، روشنی کا محتاج، اور رات کے سناٹے اور رات کے پرسکون سمے کا محتاج، گرمی کا محتاج، ٹھنڈ سے مر جائے، سردی کا محتاج، گرمی میں جھلس جائے، محتاج ہی محتاج، اور وہ غنی و بے نیاز۔ اب تو بتا کہ اس کائنات کے اندر تیری یہ حیثیت ہے اور اس کی وہ حیثیت ہے، اب تو اللہ کو پہچانے ہی نہیں، تیرا اللہ رب العزت کے ساتھ تعارف ہی نہ ہو، اور تیری اس کے ساتھ اللہ اکبر وہ بندگی والی لائن ہی سیدھی اور استوار نہ ہو جو اس نے تیرے اور اپنے درمیان قائم کی ہوئی ہے۔ وہ الہ ہے، تیرا مقصود و مطلوب ہے، تیرا محبوب ہے، تیرا مطلوب ہے، اور وہ تیرا معبود ہے اور تو اس کا عبد ہے۔ وہ تمہیں کہتا ہے عبادی، میرے بندو، تو اس کا بندہ ہے، اور وہ تیرا مالک ہے، وہ تیرا خالق ہے، وہ تیرا اصل مقصود و مطلوب ہے۔ تجھے اس زندگی میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تو اس کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لے۔ اگر تیرے کام ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں تو اس کا وفادار اور شکر گزار بن، اور اگر کبھی آزمائش آ جاتی ہے، اور یہ آزمائش آتی اس لیے ہے کہ تو ذرا لیول پہ رہے، تو لیول پہ رہے، ایسا نہ ہو
کہ انسان کے سارے کام سیدھے سیدھے نکلتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رب العزت بندوں کا رزق پھیلا دے زمین کے اندر تو بندے اس زمین میں باغی بن کے اللہ کو للکارنے لگتے ہیں۔ طاقت آتی ہے، قوت ہوتی ہے تو نہ اس کا قدم زمین پہ لگتا ہے اور نہ اس کی نگاہ میں کوئی چیز ٹھہرتی ہے، سمجھتا ہے میری طاقت، میں ایسے پکڑ کے گرا دوں، میں ایسے کر کے اڑا دوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ لیکن پھر وہ دکھاتا ہے کہ اتنا گراڈی، اتنا طاقتور تنو من جوان، 6.5-7 فٹ کا جوان، اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے؟ زندہ لاش بنا دیتا ہے، برین ہیمرج ہوتا ہے، شریان پھٹتی ہے اور یہ 6.5 فٹ کی 7 فٹ کی لاش ایک مردہ لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ دیکھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ بتاتا ہے کہ اس طاقت پہ مان نہ کر، القوی طاقت والا وہ ہے، تو کمزور ہے، اپنی کمزوری کو نگاہ میں رکھ، اور تیرے کام چل رہے ہیں، ادھر فون کیا یہ کام ہو گیا، ادھر فون کیا یہ کام ہو گیا، اس کو کہا اس نے کر دیا، اس کو کہا اس نے بنا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میری جیب میں پیسے ہیں، چیک ہے، بینک بیلنس ہے، اثاثے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، وہ کبھی کبھی ایسا منظر دکھاتا ہے انسان تمہیں، پھر تم دیکھتے ہو۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بہت بڑا سیٹ تھا، اللہ اکبر، بمبئی گیا، وہاں جو اونچے درجے کا ہوٹل تھا، وہاں ہوٹل اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا تھا، وہی کچھ اس کو ہوا، لیٹے لیٹے ہی کیا ہوا، اللہ اکبر، ایسا دماغ کے اندر کوئی خلل واقع ہوا، ایسی بیماری رونما ہوئی کہ بمبے کے اندر ساری جگہوں پہ چیک کروایا گیا تو انہوں نے کہا یہاں اس کا علاج نہیں، اس کو امریکہ لے جاؤ، اور وہاں سے ایمبولینس جہاز منگوایا گیا، ایمبولینس جہاز منگوایا گیا، اور اس جہاز میں ڈال کے اس کو امریکہ لے گئے، اور امریکہ کے اسپتالوں میں بھی جا کے اس کے علاج کی کوشش کی گئی، لیکن نہ زندگی دی جا سکی اور نہ ہوش میں لایا جا سکا۔ 2.5-3 مہینے کی جد و جہد کے بعد اسی بے ہوشی کے عالم میں دنیا سے چلا گیا، تو اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو سمجھتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، میں جو چاہوں گا۔ انسان اپنے آپ کو پہچان اور اس مالک کو پہچان کے وہ کیا ہے، اس کی رحمتیں، اس کی عنایت، اس کی مہربانیاں، تیری کمزوریوں کے باوجود، تیری لغزشوں کے باوجود، تیری کوتاہیوں کے باوجود، تیری نالائکیوں کے باوجود، تیری ناشکریوں کے باوجود، لمحہ لمحہ تیرے ساتھ، قدم قدم تیرے ساتھ، تو اس کا کھا کے، اس کا لے کے، اس کا برت کے، اس کی زمین کے اوپر، اس کی فضا میں سانس لے کر، اور اس کی سورج سے حرارت اور توازت لے کر، اور اس کی چاند سے روشنی لے کر، اور اس کا دیا ہوا رزق کھا کر، اور اس کے بنایا ہوا جسم استعمال کر کے اسی کی مخالفت کرتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ اب کتنے موقع دیتا ہے زندگی کے اندر، اللہ اکبر۔ انسان اپنے آپ کو پہچان، چھوڑ دے یہ غفلت، چھوڑ دے یہ اللہ سے بے رخی، چھوڑ دے یہ اللہ سے اعراض، آجا اللہ کی طرف، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، پھر کوئی مددگار نہیں آئے گا بچانے والے، ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بچا سکے گی، ریسکیو والے نہیں بچا سکیں گے، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہوتا ہے دنیا میں، ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، آبادیوں کی آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں، شہروں کے شہر زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے علاقے میں، پاکستان کے کچھ حصے میں زلزلہ آیا تھا، کتنی قیامت برپا ہوئی، اللہ اکبر۔ لوگوں نے دیکھا انسان زمین کے اندر دھنس گئے، اور بے بس ہے انسان، ان دھنسے ہوئے انسانوں کو باہر نہیں نکال سکتا، نہیں نکال سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنے آپ کو پہچان، اپنے رب سے بنا کے رکھ، اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کر۔ تو چاہتا ہے کہ میرا
پولیس والوں کے ساتھ تعلق ہو، میرا ایم پی اے اور ایم این اے سے تعلق ہو، وزیر اعلیٰ سے میری دعا سلام ہو، کسی وزیر، کسی اور مشیر کے ساتھ، کسی سیکٹری کے ساتھ، اور کسی آفیسر کے ساتھ، کسی جج کے ساتھ میری سیدھ سلام ہو تاکہ میرے کام نکلتے رہیں گے۔ اور کبھی تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میری اس بادشاہ کے ساتھ سیدھ سلام ہو جو خود سلام ہے اور سلامتی دینے والا ہے، اور سلامتی ملے گی تو اسی سے ملے گی، میرا تعلق اس کے ساتھ سیدھا ہو۔ فاستقم کما امرتا، اور جس طرح حکم ہوا ہے سیدھا ہو جا، سیدھا ہو جا، سیدھا ہو جا، اللہ کے لیے سیدھا ہو جا۔ فاستقم کما امرتا، جس طرح اللہ رب العزت نے کہا ہے، اللہ کا بندہ بن جا، سیدھا ہو جا۔ اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، قدسی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وہ کس لیے کہتا ہے کہ میرا قرب تلاش کرو؟ اسے میرے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے قریب آ، میں تجھے نوازوں، میں تجھے دوں، میں تجھے دوں، میں تجھے دوں۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جب جائے گا انسان، آخری انسان جب جنت میں جائے گا، پہلے تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے نکالے گا، اور پھر اللہ رب العزت اسے جنت کے قریب کرے گا، اور پھر وہ کہے گا مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ پھر جنت میں پہنچ کے آگے گا، یا اللہ مجھے کسی سائے کے درخت کے نیچے کر دے، کسی درخت کے سائے کے نیچے ہی کر دے، لمبی حدیث۔ تو اللہ رب العزت اسے کہیں گے، ما اغدرک کا، تو کتنا بے وفا ہے، وعدہ کرتا ہے اور پھر وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا تو راضی ہے اس بات پر کہ میں تمہیں اتنی بڑی جنت دے دوں جتنی ساری دنیا تھی، جتنی ساری دنیا تھی اتنی بڑی جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں رب العالمین ہوں۔ اللہ کہیں گے جا، میں نے تجھے اس دنیا سے 10 گنے بڑی اور پلس اس کے ساتھ یہ دنیا، یعنی 11 گنے بڑی اس دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بادشاہی عطا فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہیں گے مانگ، وہ مانگے گا جو اس کے دل میں آئے گا، اور پھر اللہ رب العزت کہیں گے مانگ، پھر مانگے گا جنتی اللہ رب العزت سے جو اس کے جی میں آئے گا۔ انسان کے جی میں کیا آتا ہے؟ ذرا میں اور آپ اپنے جی میں جان کے دیکھ لیں کیا کچھ آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سب کچھ مل جاتا ہے، پھر بھی بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم نکلے۔ انسان کی یہاں خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو وہاں اللہ رب العزت کہیں گے مانگ، مانگے گا، پھر کہیں گے مانگ، مانگے گا، پھر کہیں گے مانگ، مانگے گا، تو کہے گا یا اللہ تو میری مانگ ہی ختم ہو گئی۔ تو وہ دینے والا کہے گا تیری مانگ تو ختم ہو گئی، اے منگتے تیری مانگ ختم ہو گئی، میں داتا ہوں، دینے والا ہوں، میری دین ختم نہیں ہوگی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، میرے پاس اور بھی ہے، اور بھی ہے، اور بھی ہے، وہ دیتا رہتا ہے، وہ ہے دینے والا۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ میرے قریب ہو میں تمہیں دوں، وہ تجھے کہتا ہے تو میرے قریب ہو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وقت بڑا محدود ہے اس لیے میں بات کو پھیلا نہیں سکتا۔ لوگوں نے وسیلے کا معنی یہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سامنے سوال کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا کرو، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ نادان انسان اللہ رب العزت کے حضور اپنی التجا پیش کرنے کے لیے، اپنی درخواست گزارنے کے لیے یہ جن کو وسیلے بناتا ہے، وہ تو خود اللہ رب العزت کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ان بندوں کو جو خود اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ایسے وسیلوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اللہ کے نام ہے، خود اللہ کی ذات ہے، اس کی رحمتیں اور عنایتیں ہیں۔ اور سب سے بڑا وسیلہ اے انسان تیرا فقر و احتیاج ہے کہ اللہ
تو سخی اور میں فقیر، تو داتا اور میں منگتا، اے اللہ تو بے نیاز اور میں سراپا فقر و نیاز۔ یہ تیرا سوالی بن کے اللہ کے سامنے ہونا، یہی تیرا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ ہاں یہ وسیلہ ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ کے نبی کے پاس یا کسی اللہ کے ولی کے پاس یا کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کے انسان یہ کہے کہ میرے لیے دعا کر دو، اس کی دعا کو انسان وسیلہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے میرا کام کر دے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سکھایا، کسی قرآن کی دعا میں نہیں، کسی نبی کی دعا میں نہیں، اور کسی حدیث سے صحیح کی دعا میں نہیں۔ کیا ہے؟ اپنے ایمان کو، اپنے نیک عمل کو وسیلہ بناؤ، اپنے فقر و احتیاج کو وسیلہ بناؤ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں اپنی جان پہ ظلم ڈھا بیٹھا، مولا تو نے نہ بخشا تو میں کہاں جاؤں؟ یہ ہے تیرا وسیلہ کہ میں اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کو بخشنے والا نہیں، اے اللہ تو بخش دے۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا، اور یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحان، اللہ تو پاک، تو نے کسی میں زیادتی نہیں کی، میں نہیں کہتا کہ تیری طرف سے کوئی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں اعتراف کرتا ہوں قصور مجھ سے ہوا ہے، قصور مجھ سے۔ اصل وسیلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو پہچانے اور اس کے ناموں کا اور اس کی صفتوں کا واسطہ دے کر اس سے مانگے اور اپنا فقر و احتیاج پیش کرے۔ ہاں کسی بندے کے نیک عمل کو اور کسی بندے کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا اپنے نیک عمل کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، تو اللہ کا حکم یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا قرب حاصل کرو کامیابی کے لیے، یہ انہوں نے فاؤنڈیشن بھی فلاح مسلم کے لیے بنایا ہے۔ مسلمان کا فلاح کس میں ہے؟ مسلمان کی فلاح اور کامیابی اس کے اندر ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں مسلمان کی فلاح نہیں، قرضے لے کر، ٹیکس لگا کر، کرپشن کر کے، سودی قرضے لے کے، ملک اور قوم کو گروی رکھ کے، ملک اور قوم کو عرضہ فروخت کر کے اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا، اور یہ تیری فلاح نہیں ہے۔ اے انسان، تیری فلاح یہ ہے کہ تو اس رب کے ساتھ اپنے آپ کو سیدھا کر کے اس کا بندہ بنا لے اور اس کے ساتھ قرب کا راستہ اختیار کر لے کہ تیرا ہر قدم اس کے قریب کرنے والا ہو اور تیری ہر پرواز اس کی طرف تجھے اڑانے والی ہو، تجھے اس کی طرف لے جانے والی ہو۔ اگر وہ تیرا بن جائے تو سارا جہان تیرا ہے، اور اگر وہ تیرا نہیں تو سارا جہان بھی تیری جھولی میں پڑ جائے تو پھر بھی تیرا کچھ نہیں، تیرا کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ اپنا راستہ سیدھا کر، اپنا تعلق استوار کر، بندگی کا تعلق استوار کر۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدسی حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا، جو کسی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنته بالحرب، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو میرے دوست کا دشمن ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور جس کے ساتھ اللہ جنگ کرنے کے لیے اعلان کر دے تو اللہ تعالیٰ کو اس جنگ کے لیے کسی فوج اور کسی لشکر اور کسی سپاہ اور کسی بریگیڈ کے اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ صاحب یاسین کا واقعہ اللہ نے سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے، جس نے آ کر کہا تھا مانو اللہ کے رسولوں کی کیوں ان کو جھٹلا رہے ہو، یہ اللہ کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اور رسولوں کے تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تیرے ساتھ نمٹتے ہیں۔ اس بیچارے کا تیا پانچا کر دیا، پاؤں میں کچل کے اس کو بالکل اللہ اکبر برکس نکال دیا، اور اس نے کیا کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا اور مجھے انہوں نے کس انجام سے دوچار کیا، اور میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر کے میری عزتوں اور میری سرفرازیوں کے اندر اضافے فرما کے مجھے جنت کی بادشاہت عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء،
اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر ان کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ، ایک چنگھاڑ اور چیخ آئی، فاذا ہم خامدون، ساری کی ساری آبادی اور سارا کا سارا علاقہ یوں سویا کا سویا رہ گیا. اللہ اکبر، جیسے دودھ کے اندر سسری سو جاتی ہے. اللہ رب العزت کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی. دماغ کے اندر سے ہی وائرس پیدا ہو جاتا ہے اور جو انسان کو بے بس ہے. یہ جسم جو ہمارے جسم کے سیل بنتے ہیں، استعمال ہو کے ناکارہ ہو کے ختم ہو کے پسینے اور پیشاب کے ذریعے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے بنتے ہیں. اور ان کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس سیل نے اتنا رہنا ہے، اور اگر اس سسٹم کو اللہ رب العزت روک دے کہ اس کو اس کے درجے کے اوپر رکھنا ہے جو اس کا آخری درجہ ہے، اس سے بڑھنے نہیں دینا، اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو فیل کر دے تو جسم کے اندر کینسر ہو جاتا ہے اور چیز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہی چیز جو جسم کو بنا رہی ہے انسان کے جسم کی تباہی بن جاتی ہے اور لا علاج بن جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ بنا کے رکھو، اس کے ساتھ نہ بگڑے. تو جو اللہ رب العزت کے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ اعلان جنگ کر دے تو پھر اللہ رب العزت اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ، پانی کے گھونٹ سے انسان مر جاتا ہے بلکہ سانس ہی انسان کے لیے مرنے کا باعث بن جاتا ہے. سانس لیتا ہے اٹک جاتا ہے اور نہ نیچے نہ اوپر، اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. اس لیے انسان کو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی تقریب کرنی چاہیے. یہ حال ہے ہمارا. ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے کہ مالک تو نے خوشی نصیب کی، تو نے خوشی نصیب کی اور ہم تیرے حضور سربسرود اور تیرا شکر کریں. ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پہ رحم فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قدسی حدیث بیان کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما تقرب الی عبدی، کہ بندہ جو میرے قریب ہوتا ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے قریب ہونے کا اتنا مؤثر، اتنا ایکٹیو اور اتنا تیز زوردار اور سریع الاثر کوئی ذریعہ نہیں ہے مثل ادائی مفترض علیہ، کہ انسان اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو اللہ کے فرائض ہیں ان کو پورا کرے. اللہ کا فرض ہے اللہ کی توحید مانو، اللہ کا فرض ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. توحید کو ماننا فرض، شرک سے بچنا فرض. اللہ رب العزت کا فرض ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام آئے تو سب کچھ چھوڑ کے نماز پڑھو. نماز پڑھنا فرض اور نماز کو چھوڑنا حرام. یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نماز نہ چھوڑے، نماز چھوڑنے سے پرہیز کرے اور نماز کی پابندی کرے. فرض دو چیزیں ہیں، ایک جو کرنے کا کام ہے اسے کرنا فرض، اور جو چھوڑنے کا کام ہے اسے چھوڑنا فرض. اور جو کرنے کے کام ہیں یہ تو انسان کرتا ہے جتنے کر سکتا ہے، سارے نہیں کر سکتا، جتنے کر سکتا ہے اتنے ہی کرتا ہے. اور جو چھوڑنے کے کام ہیں وہ انسان ایک وقت میں سارے ہی چھوڑ سکتا ہے. سارے کام چھوڑ دے جو چھوڑنے کے ہیں. جھوٹ بھی نہ بولے، حرام بھی نہ کھائے، ظلم بھی نہ کرے، بدکاری بھی نہ کرے، چوری بھی نہ کرے، ڈکیتی بھی نہ کرے. کتنے کام ہیں چھوڑنے والے، سارے ایک وقت میں چھوڑ سکتا ہے. اور کرنے والے کام تو جتنے کر سکتا ہے، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا اور کسی کے ساتھ نیکی کرے گا، احسان کرے گا، تھوڑے کام کرے گا. کرنے والے سارے ایک وقت میں نہیں کر سکتا، چھوڑنے والے ایک وقت میں سارے چھوڑ سکتا ہے. اور جو آدمی چھوڑنے والے سارے کام چھوڑ دے، حرام کام سارے چھوڑ دے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے، وہ سب سے بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے. تو بندہ فرائض کی پابندی کرے،
فرائض کی پابندی کر کے جتنا اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا ہے؟ جو اللہ کی فرض کی ہوئی چیزیں انہیں پورا کرو، جو فرائض ہیں انہیں بجا لاؤ۔ توحید فرض ہے، شرک سے بچنا فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، آپ کی تصدیق کرنا، اطاعت کرنا، اتباع کرنا فرض ہے۔ زندگی کے اندر کیجیے، 5 وقت کی نماز ہے، باجماعت پڑھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے مال کے اندر فرض کی ہوئی ہے، یہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اس مال کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے حق رکھے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، ناداروں کا، محروموں کا حق رکھا ہوا ہے، یہ ادا کرنا حق فرض ہے۔ آج ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہوئے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے اور روزہ وہ فریضہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ سارے کام کرتا ہے، ان میں بندے کا اپنا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے، بندے کو لذت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، وہ دنیا میں بینیفٹ بھی ملتا ہے اس کا۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ صرف میرے لیے ہے، کہ انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، راحت آرام بھی قربان کر دیتا ہے، اس لیے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بدلہ بھی ملنا اس کا، روزہ بھی فرض ہے، اور حج اور عمرہ بھی فرض ہے، اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا بھی فرض ہے۔ اور یہ اللہ کی مخلوق کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے، اے مسلمانوں، جہنم کے راستے سے ہٹا کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ دکھانا اور جنت کے راستے پہ چلانا، یہ بھی فرض ہے، یہ فرض ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ فرض ہے، نیکی کو حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور خیر کی دعوت دینا۔ اللہ نے اس امت کو کھڑا اس لیے کیا ہے، اور جب تک یہ امت یہ کام کرے گی، اللہ رب العزت اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اور جب یہ امت یہ کام چھوڑ دے گی، دعوت الی الخیر کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام یہ امت چھوڑ دے گی، تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ یہ دعائیں بھی کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، یہ جو فرض ہیں یہ پورے کرنے ہیں۔ اور پھر ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد پھر نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ 5 نمازیں ان کے فرض پورے کرنے کے بعد سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق اور ضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، توبہ کی نماز پڑھتا ہے، استخارے کی نماز پڑھتا ہے، یہ نفلی نمازیں ہیں۔ اور اسی طرح نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نفلی حج اور عمرے بھی کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرتا ہے، اور سچ بولنا بھی فرض ہے، جھوٹ چھوڑنا بھی فرض ہے، امانت کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بددیانتی اور خیانت حرام ہے، اس کو چھوڑنا بھی، خیانت اور بددیانتی کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔ یہ فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انسان نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا ہو، تو پھر اس قدسی حدیث میں اللہ نے فرمایا حتی احبہ، بندہ فرائض کی پابندی اور التزام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام اور ان کا شوق کے ساتھ التزام کرتا ہے اور ادا کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، پھر اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنے اتنے قریب کر لیتا ہوں کہ پھر یہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب یہ میرا محبوب بنتا ہے تو اس کے کان پھر اس کے نہیں میرے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں میری ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ میرے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں میرے ہوتے ہیں۔ کیا مانا کہ یہ انسان کے کمزور کان اللہ کے بن جاتے ہیں، جو کبھی اونچا سنتے ہیں، کبھی باریک آواز نہیں سن سکتے، کبھی زیادہ اونچی آواز نہیں سن سکتے۔ نہیں، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ہو، اس کا انسانی کان ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ کا ہو جانا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا تابع فرمان بن جاتا ہے، یہ وہی باتیں سنتا ہے جو مجھے پسند ہیں، اور جو نہیں پسند ہے اللہ کو یہ نہیں سنتا، بند کر لیتا، کان بند کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بانسری کی آواز آئی، انہوں نے کان میں انگلی دے لی، یہ میں کان میں آواز نہیں ڈالوں گا۔ یہ بانسری کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی،
اللہ کو ناپسند ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سوتے میں بھی کان کے اندر ایئر فون لگا کے سوئیں گے. ہمارے کان میں موسیقی چلتی رہے جس کے بغیر نیند نہیں آتی. گاڑی میں بھی چلتی رہے, کچن میں بھی چلتی رہے, پورے گھر میں ڈک چلتا رہے. پھر اس کے کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں, وہی سنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ کو پسند ہے. ہاتھ وہی پکڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. پاؤں چل کے وہی جاتے ہیں جہاں اللہ کو پسند ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے تابع ہو جاتی ہیں, اس کے فرمانوں کے تابع ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت ان کو اپنا بنا لیتے ہیں. یہ بڑی پیار کی بات ہے کہ وہ میرا ہوتا ہے. جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں, جب کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ کھائیے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا اچھا پیس ہے گوشت کا, آپ کھائیں. کہتا ہے نہیں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کھائیں. تو وہ کہتا ہے نہیں آپ کھائیں. وہ کہتا ہے یار میرے تیرے میں کوئی فرق ہے, تو نے کھا لیا میں نے کھا لیا, ایک ہی بات, تو کھا, تیرے کھانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے. یہ پیار کی بات ہے. مالک نے اس پیار کا اظہار کیا ہے کہ اس کے کان میرے بن جاتے ہیں, اس کا ہاتھ میرے بن جاتے ہیں, اس کے پاؤں میرے بن جاتے ہیں, اس کی آنکھیں میری بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. فبی یبتشو, لوگوں نے یہ بات غلط اور جھوٹ کہی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے یہ خدا بن جاتا ہے اور خدا جو ہے یہ انسان میں آ جاتا ہے. نہیں, نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے میں آ جائے اور کوئی بندہ اٹھ کے خدا بن جائے. نہیں نہیں, انسان محتاج, فقیر, عاجز, کمزور ہے, ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے. اور اللہ رب العزت وہ قوی اور بے نیاز ہے, وہ کبھی اپنے مقام سے پیچھے نہیں آ سکتا. ہاں وہ ان لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے اور پھر یہ اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے تابع ہو جاتی ہیں چیزیں. اور پھر جب وہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کو اپنا لیتا ہے, اپنا بنا لیتا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے اگر یہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں, اگر مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے منہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے, یہ مانگتا ہے, میں فوراً عطا کر دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ لوگوں کی نگاہ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, وہ سیدھا اور خاک آلود, غبار آلود, بال بکھرے ہوئے ہیں, پاؤں میں جوتا بھی ڈھپکا نہیں ہے, سواری بھی کوئی نہیں ہے. کسی دروازے پر دستک دے تو کوئی اس کے لیے دروازہ نہ کھولے, کوئی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو, کسی سے بات کرنا چاہے کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو, کسی کے پاس جائے سفارش کرنے کے لیے اس کی سفارش نہ مانے. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب, فرمایا میرے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں, اشعث بکھرے بالوں والا, خاک آلود بالوں والا, اغبرا غبار آلود کپڑوں والا, مدفوع بالابواب, لوگ دروازوں پہ اسے دھکے دیتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لا برہ, اگر وہ مجھے قسم ڈال کے کہہ دے مولا ایسے کرنا ہے, فرمایا میں ویسے ہی کرتا ہوں. یہ میرا بندہ ہے. بندے تو ہم سب ہیں, لیکن ہماری بندگی کوئی پیٹ کا بندہ, کوئی فیشن کا بندہ, کوئی مفاد کا بندہ, کوئی رشتے کا بندہ, کوئی برادری کا بندہ, کوئی ممبری کا بندہ, کوئی ووٹ کا بندہ, کوئی نوٹ کا بندہ, اور کوئی جنس کا بندہ, کوئی شہوات اور خواہشات کا بندہ, کوئی شیطان کا بندہ, کوئی نفس کا بندہ. یہ سارے بندے ہیں. بندگی تو انسان نے کرنی ہے. اگر اس ایک اللہ کی نہیں کرے گا تو 1000 بندگیوں کے توق اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر ایک اللہ کا بندہ بن جائے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ساری بندگیوں کے توق گلے سے اتار کے ایک اللہ کی بندگی کا توق اپنے گلے میں ڈال لے اور ایک اللہ کا بندہ بن جائے. اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر, بندہ ہونا اور بات ہے, عبدہ اس کا بندہ ہونا اور بات ہے. ای سراپا انتظار, یہ جو بندہ ہے چودھری کا بھی بندہ, ڈی سی کا بھی بندہ, سی پی او کا بھی بندہ, وزیر کا بھی بندہ, اور مشیر کا بھی بندہ, اور علاقے کے وڈیرے کا بھی بندہ, محلے کے بدماش کا بھی بندہ. یہ جو بندہ ہے اس کو تو ہر جگہ بندگی کا نذرانہ اور بندگی کا داغ اپنے ماتھے پہ لگانا پڑتا ہے. لیکن عبدہ جو اس کا بندہ ہے, عبد دیگر, بندہ ہونا اور بات ہے,
عبدہ ہونا چیزیں دیگر اور بات ہے. این سراپا انتظار، یہ جو بندہ ہے یہ تو ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کا موڈ کیسا ہے، اس کا کیا برتاؤ ہے، اس کے کیسا بیہیویئر ہے اور اس کا رویہ کیسا ہے، یہ تو لوگوں کو دیکھتا ہے. اور این سراپا انتظار جو عبدہ ہے منتظر، وہ عرش والا دیکھتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے، پھر وہ اس کی چاہتے پوری کرتا ہے. یہ اس کا منتظر ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کے منہ سے نکلے میں پوری کر دوں، یہ مانگے میں عطا کر دوں، یہ کہے میں ادا کر دوں. اور یہ کوئی بات کسی تعلی کی بات نہیں اور کسی اللہ اکبر ایسی بات نہیں جو صرف مفروضے کی ہو. حقیقت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن النضر، حضرت انس کے ماموں لگتے تھے، ان کی بہن کا واقعہ ہو گیا. خاندان کے اندر دو محلے کے اندر دو خواتین کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو ان کے ہاتھ سے کوئی ایسا ہاتھ لگا تو دوسری عورت کا دانت ٹوٹ گیا، سامنے کا دانت ٹوٹ گیا. یہ جو چوڑے دانتوں کے ساتھ دانت ہوتا ہے ٹوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے دانت ٹوٹا ہے تو دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا. تو حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو کچھ سمجھائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیا سمجھاؤں، اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے قصاص ہوگا. تو انہوں نے کہا واللہ لا تکسر ثنیۃ ربیع، میری بہن کا دانت اللہ کی قسم نہیں ٹوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کیسی قسم کھا رہے ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم نہیں ٹوٹے گا اس کا دانت. اور اتنی دیر میں وہ مالک جس کے دل، جس بندوں کے دل جس کے قبضے میں ہیں، اس نے فوراً ان کے دلوں کی دنیا بدل دی. ان کے دل میں ایسی تبدیلی آئی جو دانت توڑے بغیر کسی چیز کے اوپر تیار نہیں تھے، ایک لمحے میں ان کے دل بدل گئے. اور وہ کہنے لگے ہماری خاتون کا تو دانت ٹوٹ گیا، اس کا تو نیا نہیں لگے گا، اس بیچاری کا ہم کیوں توڑیں، ہم ویسے ہی صلح کر لیتے ہیں. اللہ نے دل بدل دیا. حضرت انس بن النضر کی قسم کو اللہ نے پورا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو قسم ڈال کے کہہ دیں اللہ پوری کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کا تو کام یہ تھا کہ انہوں نے خود بھی اللہ سے جڑنا تھا اور اللہ کے ساتھ بنانی تھی. یہ لوگوں کو بھی انہوں نے اللہ کی طرف لے کے آنا تھا، لیکن لوگ تو خیر دوسری طرف گئے ہوئے ہیں. یہ ان کے پیچھے مسلمان بھی اسی طرف جا رہے ہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ آ جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہماری فلاں کے ساتھ بن جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور نہ چین سے بنیں گے، نہ روس سے بنیں گے، نہ امریکہ سے بنیں گے، نہ کینیڈا سے بنیں گے، نہ جاپان سے بنیں گے، نہ فرانس سے بنیں گے. اگر تیرا مسئلہ سدھرے گا تو اس وقت سدھرے گا جب تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کرے گا اور اللہ کے ساتھ بنا کے رکھے گا. اور اس کے ساتھ بنا لے وہ تیرے سارے ہی معاملے صحیح کر دے گا، تیرے سارے ہی کام درست کر دے گا. اور یہ قربت کی راہیں ہیں، اللہ اکبر، یہ محبت کی راہیں ہیں. اللہ کے فرائض کو پورا کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا. اور وہ کیسے نوازتا ہے یہ بھی قدسی حدیث ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے قریب ہونے کے لیے ایک بالش آگے بڑھ، میں 1.5 فٹ پورا ہاتھ تیری طرف آگے بڑھتا. میرے بندے تو 1 ہاتھ 1.5 فٹ میری طرف آگے بڑھ، میری فرما برداری کر کے، میری بندگی کے راستے پہ چل کے اتنا میری طرف بڑھ کے آ، میں اتنا تیری طرف بڑھ کے آتا. پورا ہاتھ پھیلا ہوا ہو اور سینے کی بھی چوڑائی اس میں شامل ہو، دونوں ہاتھ اور سینے کی چوڑائی. میں اتنا تیری طرف بڑھ کے آتا ہوں. اور میرے بندے تو میری طرف بڑھنے کے لیے چلنا شروع کر دے، میں تجھے لینے کے لیے دوڑنا شروع کر دیتا ہوں. یہ ہے وہ مالک جو تمہیں بلا رہا ہے اپنے قربت کے لیے، اپنا بنانے کے لیے، اور تم اس کے محتاج ہو. اور ایسے محتاج ہو آج تو تمہیں نظر آتا ہے کہ میرے کام سیدھے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں. لیکن کل وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سب کچھ تیرے سامنے ہوگا اور تو اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ رب العزت تجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی،
میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں مال دیا تھا، میں نے تمہیں علم دیا تھا، علم پہ عمل کیا کیا؟ مال کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ تھا؟ زندگی دی تھی، جسم دیا تھا، وہ زندگی کہاں کھپائی؟ وہ جسم کہاں دبلا کیا؟ کہاں اس جسم کو گھسا کے آیا ہے؟ اور زندگی کا خاص طور پر جوانی کا حصہ، اس جوانی کو کہاں کھپا کے آیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے اور ہر انسان نے جواب دینا ہے۔ تو کیسے انسان جواب دے گا؟ اس لیے آج اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کر لو، اور اس کی قربت کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کے قریب ہوا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا قربت کا تعلق استوار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جن کو اللہ رب العزت یہ تعلق قربت کا نصیب کرتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ الاسلام ان کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ شعر تو کسی شاعر نے کسی حافظ ممدوح کے بارے میں کہے ہیں، لیکن شیخ الاسلام کبھی خلوت میں اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، لیت الذی بینی و بینک لیتک ترضا لیتک تحلو والحیات مریرۃ۔ اے اللہ، جو میرا تیرا تعلق ہے بندگی کا، تو محبوب ہے، میں تیرے سے محبت کرنے والا ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا الہ ہے اور میں تیری عبادت کرنے والا ہوں، تو میرا مقصود و مطلوب ہے، تو میرا من موہن ہے، تو میرا مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ۔ اللہ، یہ میرا تیرا تعلق جو ہے بندگی کا، یہ میٹھا اور شیریں رہے، ساری زندگی کی تلخیاں مجھے برداشت ہیں، ان کی تلخی محسوس ہی نہیں ہوتی، اس شیرینی کے ساتھ ساری تلخیاں۔ اللہ اکبر۔ از محبت تلخا شیریں شود۔ وہ کیا کہا ہے مولا روم نے کہ یہ محبت کی مٹھاس اور شیرینی مل جائے، از محبت تلخا شیریں شود، ساری کڑواہٹیں اور ساری تلخیاں مٹھاس بدل جاتی ہیں جب اللہ کے ساتھ محبت ہو۔ کیوں؟ کہ یہ اس کی طرف سے جو محبوب ہے، جو دیے نعمت اس کی طرف سے ہو پھر بھی شکر کرتا ہے، اور اگر نہ دی ہو تو پھر بھی کہتا ہے کہ مولا اگر تو ایسے راضی ہے تو میں راضی ہوں، جس تکلیف اور دکھ پہ تو راضی ہے اللہ میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں جس دکھ تکلیف پہ تو راضی ہے۔ تو فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ۔ اے کاش تو میرے لیے اور تیرا تعلق میرے لیے یہ شیرینی کا باعث بن جائے، ساری زندگی کی تلخیوں کی مجھے پرواہ نہیں۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابٌ۔ اللہ تو راضی ہو جائے، ساری مخلوق ناراض ہو جائے، ان کی ناراضگی کی مجھے پرواہ نہیں۔ فَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ۔ اللہ، جو میرا تیرا تعلق ہے، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، تو میرا معبود اور میں تیرا غلام۔ اللہ، جو میرا تیرا تعلق ہے عامرٌ، یہ مضبوط اور توانا ہو، وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ، اور میرا ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ کا اور شکستگی کا شکار ہو کے بالکل بے حیثیت اور بے ختم ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ چیز انسان کو نصیب ہو جائے، یہ ہے بندگی کی روح ہے، یہ ہے بندگی کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے، اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد اور عورتیں، بچے اور جوان، اور خاص طور پر یہ نوجوان جو اس فلاح مسلم فاؤنڈیشن کے منتظمین ہیں، فتیۃ آمنوا بربہم، اللہ پر ایمان لانے والا یہ نوجوانوں کا گروہ، اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کا مصداق بنائے کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر اپنی جوانی کو بسر کرتا ہے، اپنی جوانی کو گزارتا ہے اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر، کل اللہ رب العزت ان کو عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اور میرے بھائیوں، جو بوڑھے ہو گئے وہ بھی دل برداشتہ نہ ہو، وہ بھی یہ نہ کہے کہ ہماری تو جوانی نہ رہی، اب تو گھٹنے جواب دے گئے، اب ہاتھ بھی کانپنے لگے ہیں، اب کمر بھی درد کرتی ہے، اب ہمت بھی نہیں رہی، توانائیاں نہیں رہی۔ نہ گھبراؤ، وہ مالک ایسا ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے تو جس وقت بھی ہے آ جا، اگر تو جوانی میں آ جا تو بڑی قدر کرتا ہے، اور اگر تو بڑھاپے میں آ جائے تو تیری شرم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس بوڑھے کو واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ بوڑھا ہے آ گیا،
وہ تجھے بھی اپنے قریب کر کے اپنی بارگاہ میں نواز لیتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، پلٹ کے آ جاؤ، جھک جاؤ اس کے سامنے اور اس کے ساتھ قربت کا راستہ نکال لو، فرائض کی پابندی کرو، محرمات سے اجتناب کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ اور ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ آخری بات، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ یاد رکھو جو بندہ ہوتا ہے اس بندے کے پیچھے اس بندے کا رب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا اور میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے بندے میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنا ہی نہیں آیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین تو کہاں بھوکا تھا کہ میں تجھے کھانا کھلاتا؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو آج وہ کھانا میرے پاس ہوتا، آج تجھے یہاں ملتا۔ اور میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اسے پوچھنے جاتا تو میں وہاں تھا۔ وہ عرش پہ ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے ساتھ اپنی معیت اور اپنے تعلق کا ایسے ایسے اظہار کرتا ہے، اور میں کیسا سنگ دل اور ہم کیسے بے قدرے اور ہم کیسے ناشکرے اور نالائق کہ اس کی ان محبتوں کا اور اس کی ان چاہتوں کا اور اس کی ان نوازشوں کا یہ صلہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں، اسے یاد کرنے کے لیے، اس کا نام لینے کے لیے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کی یاد اور اس کے پیار میں آنسو بہانے کے لیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مجھے موبائل سے فرصت نہیں ہے، یوٹیوب سے فرصت نہیں ہے، فیس بک سے فرصت نہیں ہے، اور وہ مجھے پکار رہا ہے میرے بندے، اور میرے کان یہ آواز نہیں سنتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوڑیے اس غفلت کو، چھوڑیے اس سنگ دلی کو، اس کٹھور پنے کو چھوڑیے، ان دلوں کی بستی کو نرم کیجیے، ان دلوں کے لوتھڑے کو یہ جو پتھر بن چکے ہیں انہیں نرم کیجیے، اور روئیے اللہ کے سامنے اور مانگیے اس سے اس کا قرب، مانگیے اس سے اس کی محبت، مانگیے اس سے رحمتیں، مانگیے اس سے اس کی نوازشیں۔ یہ ساری تمہارے لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو دینے کے لیے بےتاب ہوں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔